الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الآخرة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے متقین اور منکرین کی صفات کو اور ان کے نتائج کو بیان فرمایا. اہل عقل ان کی 10 صفات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے حد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے حد کو توڑتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اعلانیہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نتائج بیان فرمائے کہ قیامت والے دن یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان کے وجہ سے ان کے آباء و اجداد، ان کے بیویاں، ان کی اولاد جن کے درجات کم ہوں گے، ان کی برکت سے اللہ ان کے درجات کو بھی ان کے برابر کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے اور فرشتے بھی ان کے اوپر سلامتیاں پیش کریں گے. عقل والوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وہ کل آپ کا حضرات کے سامنے بیان ہو گئے تھے. آج جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ منکرین ان کے اوصاف بیان فرمائیں گے، پھر ان کا نتیجہ بیان فرمائیں گے. ترجمہ دیکھیں جی. اللہ اکبر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پکا ہونے کے، یعنی پکا کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو کیا کر دیتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں. اب یہ یہاں سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی وعدہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا وعدہ. یعنی وہاں پہ تو سب نے کہا تھا نا قالوا بلا، کہ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے مل کے فرمایا کہ یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت وعدے کو کیا کر لیا تھا، پکا کر لیا، مضبوط کر لیا. دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو کیا کر دیا، توڑ دیا. یعنی دنیا میں جانے کے بعد ہے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے،
تجھی کو مشکل کشا، تجھی کو حاجت روا مانیں گے، تسلیم کریں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، ختم کر دیا بعد اس کے پکا ہونے کے۔ لیکن مومنین کے اوصاف میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے اس عہد کو وہ توڑتے نہیں ہیں، یعنی کفر و شرک وہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے حکم دیا ساتھ اس کے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ ان کو جوڑا جائے، یہ کہ ان کو ملایا جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ رشتوں کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، ایک دوسرے اپنے بھائی کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں وہ آپس کے اندر۔ یہ مراد ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تو قطع تعلقی سے منع فرمایا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے۔ ہر معصیت فتنہ ہے، ہر گناہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، فساد ہے، اور سب سے بڑا فساد ہے شرک، کہ وہ اللہ کی زمین میں شرک کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ یہ تو اللہ سے بغاوت ہے نا، سب کچھ اللہ نے، کائنات اللہ کی، اور اللہ کی کائنات کے اوپر رہ کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ایک دائرہ ہوتا ہے نا، یہ ملک کا دائرہ ہے، اس کے اندر ایک شہری آباد ہے، ملک کا شہری آباد، وہ کہے کہ میں اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، یہ بغاوت ہوتی ہے، تو گویا وہ اس نے اس ملک کے اندر وہ فساد مچایا۔ یہ زمین ساری اللہ کی، اللہ چاہتے ہیں زمین کے اوپر عبادت ہو تو صرف میری ہو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ تسلیم کیا جائے، حاجت روا نہ تسلیم کیا جائے، سجدہ کسی کا نہ ہو میرے سوا، ساری عبادتیں، منت منوتی، پھیرے نظر نیاز سب میرے لیے ہونے چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کر کے۔ اب نتیجہ ہے ان کا اولئک لہم اللعنۃ، یہی اوصاف کے حامل لوگ کہ کیا ہوگا؟ لہم اللعنۃ، واسطے ان کے لعنت ہے، واسطے ان کے کیا ہے؟ لعنت، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے، اور آخرت کے اندر وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور واسطے ان کے برا گھر ہوگا۔ برے گھر سے مراد جہنم، دوزخ۔ اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، کہ واسطے ان نیک لوگوں کے اچھا گھر ہوگا، جنت ہوگی، لیکن ان ظالموں کے لیے کیا ہوگا؟ برا گھر ہوگا، جہنم ہوگی، دوزخ ہوگی، اور دوزخ جو ہے وہ بری خوابگاہ ہے، بری پناہ گاہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے اوصاف بیان فرمائے۔ دیکھیں اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے نام لینے والوں سے، اپنے پیاروں سے اللہ کو کتنی محبت ہے کہ منکرین کے اللہ نے تھوڑے سے اوصاف بیان کر کے اللہ نے فرما دیا یہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو کیا ہے ہی جہنمی۔ ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن متقین کے اللہ نے کیسے، کل جس طرح آپ کے سامنے بیان ہوا، کس طرح اللہ نے تفصیل کے ساتھ اوصاف بیان فرمائے کہ یہ ان کے اندر صفت ہے، یہ اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، رشتوں کو ملاتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اعلانیہ پوشیدہ وہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اللہ نے متقین کی صفات بیان فرما کے پھر جنت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی کہ جنت میں جانے کا ان کا منظر کیسا ہوگا جب یہ دروازوں سے داخل ہوں گے، فرشتے بھی ان کے اوپر سلامتیاں پیش فرمائیں گے، ان کے آباء و اجداد بھی ان کے ساتھ ہی ان کے مرتبے کے ہو کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جو منکرین تھے، مشرکین تھے، اللہ نے ان کو تھوڑے سے اوصاف بیان فرما کے نتیجہ نکال دیا تو ہے ہی جہنمی ہے۔ کیونکہ جو برا آدمی ہوتا ہے، انسان کے اندر بھی یہی طبیعت ہے، جو برا آدمی ہوتا ہے اس کو زیادہ منہ نہیں لگاتا، پتہ ہے یہ ہے ہی اس طرح کا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی طریقہ اپنایا کہ یہ ہے ہی اس طرح، یہ تو ہے ہی جہنمی، ان کا بتا کے زیادہ تفصیل کر کے کیا فائدہ، سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ آگے ہے دلیل عقلی نمبر 7 ہے، اب 6 دلیل عقلی ہو گئی ہیں اب تک، اب یہ 7ویں دلیل ہے آگے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی پھیلاتا ہے، اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق کو واسطے اس کے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور تنگی کرتا ہے۔ یہ
یہ جو ہے نا روزی رساں رزق کے اندر کمی بیشی کا اختیار اللہ فرما رہے یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے اندر کمی بیشی کا اختیار یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے لیے میں روزی کو پھیلاتا ہوں یہ میرے اختیار میں ہے، کسی کے لیے میں روزی کو تنگ کر دوں یہ صرف میرے اختیار کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جس کے لیے میں روزی پھیلا دوں فراخ کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی روزی کو کم کر کے دکھائے، اور جس کے لیے میں رزق کا دروازہ تنگ کر دوں بند کر دوں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے رزق کا دروازہ کھول کے دکھائے، فراخ کر کے دکھائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن آج تو رزق کا تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں لاہور حضرت صاحب کے دربار پہ، ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں پاک پتن شریف، ملتان شریف، ٹھیک ہے، جدھر جدھر جاتے ہیں ان شہروں کے آگے بھی شریف لگایا ہوتا ہے انہوں نے، سمجھ آ گئی۔ لیکن اللہ جب رزق کا دروازہ تنگ کرتے پھر کبھی مشرق سے لے کر مغرب تک کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، میں کہتا ہوں تم تعویذ کی جگہ پیر کے اندر ڈوری لگا کے اپنے گلے میں لٹکا لو، جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تیرے اوپر رزق کی تنگی ہے پھر اللہ کے اس بند دروازے کو تو کھول نہیں سکتا کبھی بھی، کوئی طاقت نہیں ہے کھولنے والی، صرف اللہ ہی ہے تیرے لیے جو رزق فراخ کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کے پاس دولت کی فراخی ہے یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے نا کہ میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، یہ میرا کمال ہے، میں نے کمایا، میں نے محنت کی۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال ہی میرا ہے، یہ صرف میری دین ہے، لہٰذا اپنی دولت کے اوپر تجھے مغرور نہیں ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دولت اللہ نے دی ہے اور اللہ اس کو چھیننے کے اوپر بھی قادر ہے، اور وہ جب اس کو چھیننے پر آ جائے پھر ہفتے نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے، سال نہیں لگتے، ایک چٹکی کے اندر بھی وہ تجھ سے یہ ساری دولت چھین سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کے دیے ہوئے کے اوپر انسان کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب رزق دینے والا میں ہوں، رزق کو فراخ کرنے والا، رزق کے اندر تنگی کرنے والا یہ صرف میرے اختیار میں ہے، تو اس کائنات کے اندر سجد عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اللہ پھیلاتے ہیں رزق، یہ مصدر ہے رزق، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فاعل کیا ہوگا؟ رزاق، رزق دینے والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فارسی کے اندر ترجمہ کیا ہوگا؟ داتا، کیا ہوگا؟ داتا۔ اور یہ صفت اب کس کی ہوگی بتاؤ؟ کسی انسان کو کہہ سکتے ہیں ہم داتا؟ اور اردو کے اندر ترجمہ ہوگا عطا کرنے والا، روٹی دینے والا، عطا کرنے والا، یہ اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر کسی کا نام عبد الرزاق ہے اس کو رزاق نہیں کہنا چاہیے۔ عبد الرزاق کا کیا مطلب ہے؟ رزق دینے والے کا غلام، بندہ۔ اب اس کو ہم رزاق کہیں گے، کیا مطلب ہوگا؟ رزق دینے والا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی انسان کو ہم اسی کو فارسی کے اندر ترجمہ کر کے داتا ہے، داتا کیا مطلب؟ رزق دینے والے کا، رزق دینے والا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے نام، اب کسی کا نام عبد الرحمن ہے، رحمان کا مطلب کیا ہے؟ مہربانیاں کرنے والا۔ اب رحمان کے اندر مبالغہ ہے، دنیا کے اندر بھی جو رحمت کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی جو رحمت کرتا ہے اس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان نہیں کہنا چاہیے، اس کو عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے اس کو رحیم نہیں کہنا چاہیے، اس کو عبد الرحیم کہنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں جی آگے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور خوش ہیں یہ زندگی دنیا پر، ٹھیک ہے۔ یہ کافر، یہ مشرک لوگ دنیا کی زندگی پر کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مگر نفع، تھوڑا سا حقیر نفع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا نفع ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح آخرت کے اندر اب اللہ تعالیٰ، جنت ہے، اللہ کی کیا ہے؟ جنت، جنت ہے فراخ، مال و دولت کے لحاظ سے بے حساب ہے، بے حساب اللہ تعالیٰ کی وہاں نعمتیں ہیں، لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ تھوڑا نفع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی اگر یہ کافر مشرک لوگ اپنے مال کے اوپر اتراتے ہیں نا، یہ تھوڑا ہی نفع ہے آخرت کے مقابلے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں اگر جہنم کے اندر چلے گئے نا تو کچھ بھی نہیں وہاں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا نفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، رستے کے اندر ایک بکری کا مردہ بچہ، چھوٹے کان والا، وہ پڑا ہوا تھا، مردہ بچہ۔ آپ نے اپنے صحابہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک نبی بن کر آئے تھے، امت کے رہنما بن کر آئے تھے،
اب کوئی ایسی چیز تھوڑی سی حقیر چیز پڑی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوتے تھے بلکہ اس سے ہی نصیحت کر دیتے تھے اپنے صحابہ کو۔ اب مردہ بچہ تھا بکری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم کے اندر خریدے گا؟ سب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حقیر سا بچہ ہے، یہ مردہ ہے اوپر سے، یہ کون 1 درہم کے اندر خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو دنیا ہے نا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر قیمت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو اپنی جان کو لگائے ہوئے ہیں، کھپا دیا ہم نے صبح سے لے کر شام تک، اور اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا دنیا کے اندر ہم اس کو بھول چکے ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، نبی کو بھلا بیٹھے ہیں، قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا یہ، جس دنیا کے پیچھے لگ کے ہم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اللہ کی دوستی کیا ہے؟ سچی ہے، حقیقی ہے، اور حقیقی دوستی کو ہم دشمنی کے اندر بدل رہے ہیں اپنی، ٹھیک ہے، اپنی قسمت کے اوپر ہم ٹانگ خود مار رہے ہیں۔ اصل قسمت جو ہے وہ آخرت کی قسمت ہے، جس کی قسمت وہاں ہری ہو جائے گی، سرسبز و شاداب ہوگی، اصل قسمت وہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر چند پیسے کما کے کہتے ہیں ہماری قسمت ہری بھری ہو گئی ہے، خدا ناراض ہے بس رہے، قرآن سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، بس ٹھیک ہے، چند پیسے آ جائیں، چند ٹکے آ جائیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ کسی کے پاس کروڑ آ جائے، 2 کروڑ آ جائے، وہ کہتا ہے میرے پاؤں ہی زمین کے اوپر نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو، وہ انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ تو پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو دیو سمجھتا ہے۔ کیا ہے؟ مال نے اس کے اندھا کر دیا ہے، پیسے نے اس کو اندھا کر دیا ہے، دنیا نے اس کو اندھا کر دیا، اس کو رب سے دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی تو نہیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی امت کے فقر و فاقے کے کوئی ڈر نہیں ہے، فقر و افلاس کا کوئی ڈر نہیں ہے مجھے اپنی امت کے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کے اوپر مال کی فراوانی کی جائے گی، پیسے کی فراوانی کی جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جس طرح پچھلی امتوں کو مال کی فراوانی دے کر اللہ نے ہلاک کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح ہلاک کیا جائے گا، ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ہیں ہمارے لیے، یہ سبق آموز کے احادیث ہیں ہمارے لیے، اور آپ کے بیان کے اندر، آپ کے قول فعل کے اندر کوئی ذرہ برابر شک تو نہیں کر سکتے ہم، اور بالکل وہ اسی طرح ہمارے سامنے نقشہ ہے۔ آج جس کو تھوڑی سی دولت مل جائے تو اس کے اوپر وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگ جاتا ہے، بس میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھ آ گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے خاص، اللہ اس کو مال و دولت کم ہی دیا کرتا ہے تاکہ اس کا دھیان، اس کی توجہ میری طرف ہی رہے۔ اور یہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ صفت دیتے ہیں، لاکھوں میں سے ایک بندے کو یہ صفت ملتی ہے کہ اللہ اس کو مال دے، پیسہ دے، اور ساتھ سخاوت والی صفت بھی اس کے اندر رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، آج بھی ان کے نام پہ جو باغ بنا ہوا ہے اس کے نام پہ اکاؤنٹ حضرت عثمان کے نام سے کھلا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر اللہ نے صفت رکھی تھی سخاوت والی، سمجھ آئی؟ سخاوت والی صفت، جو مال آتا، پیسہ آتا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، بے تحاشا، بلا جھجک، بغیر سوچ و وچار کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کے اندر آخر دم تک کوئی کمی کی ہے؟ نہیں کمی کی، نہیں کمی۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 1 رکعت کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کر، اگرچہ ہماری عقلیں نہ اس کو تسلیم کریں، نہ تسلیم کریں کہ 1 رکعت کے اندر کس طرح مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے قرآن پڑھ۔ بعض ہوتے ہیں نا عقل کے اوپر معیار کو، اللہ کی کرامتوں کو، اللہ کی قدرتوں کو پرکھنے والے، وہ نہیں مانتے اس چیز کو کہ 1 رکعت کے اندر کس طرح قرآن مجید۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خادم کو کہتے تھے چل میرے گھوڑے کے اوپر زین کس، کاٹھی کس۔ وہ خادم جو تھا وہ کاٹھی کسنے لگ جاتا تھا، ادھر سے حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے، اور خادم کاٹھی باندھ کے کس کے فارغ ہوتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت ہی ختم کر لیا کرتے، پوری زبور کی تلاوت، یعنی چند لمحوں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بھائی ٹائم کو روک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات وقت روکا گیا تھا یا نہیں روکا گیا تھا؟ 7 آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کلام ہوا، پھر راتوں رات واپس۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔
وگرنہ اگر عقل کے معیار پر یہ سوچیں کہ 7 آسمانوں کی سیر، اتنے لاکھوں میل آسمان دور ہے یہ ہمارا سورج کا فاصلہ، آسمان کا فاصلہ، نہیں مان سکتے ہم، لیکن اللہ نے اس کائنات کو، وقت کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اپنے نیک بندوں، جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، اللہ گھڑی کے اندر روک دیتے ہیں، اس کے ٹائم کو روک دیتے ہیں، وہ تھوڑے وقت کے اندر ہی قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اس چیز سے انکار ہے۔ خیر، بات کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اگر مال پیسہ ان کو دے دینا تو سخاوت والی صفت بھی اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مال پیسہ، اس کی لالچ کس طرح ہمارے دل سے نکلے گی؟ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کو، جب ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں گے، ہمارے دل کے اندر یہی ہوگا بھئی یہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ رزق کے اندر اضافہ بھی کریں گے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنے سے دل لگائے رکھنے کی توفیق اس کو دیتے رہیں گے۔ اللہ کے آگے وہ سجدے بھی کرتا رہے گا، مال بھی خرچ کرتا رہے گا، دونوں نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر لکھی جائیں گی۔ سمجھ آ گیا بات؟ تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کے اوپر کیا ہے؟ خوش ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نے فرمایا دنیا کی جو زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ تھوڑا سا نفع ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیز یہ ایک شبے کا جواب بھی ہے، ایک شبے کا جواب بھی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے کافروں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اکثر کفار جو ہوتے ہیں مال و دولت کے اعتبار سے وسیع ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دیکھنے والوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا اگر یہ خدا کے نزدیک محبوب نہیں ہے، نہ یہ خدا کے نزدیک پیارے نہیں ہیں، تو پھر ان کو مال اور دولت پیسہ کیوں دیا گیا؟ اللہ نے اس شبے کا جواب دیا کہ رزق کا کم زیادہ ہونا یہ ایمان اور کفر کے اوپر موقوف نہیں ہے، کہ اگر میں نے کسی کو رزق دیا ہے، زیادہ دیا ہے، مال پیسہ زیادہ دیا ہے تو وہ میرا محبوب بندہ ہے، اور جس کو میں نے مال پیسہ نہیں دیا وہ میرا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سعادت اور شقاوت، نیک بخت اور بدبخت، سعید اور شقی، اس کا اصل فیصلہ جو ہوگا وہ آخرت کے اندر کیا جائے گا۔ وہ میرے سامنے ہوگا کہ کون نیک بخت تھا اور کون بدبخت تھا۔ دنیا ہے دار امتحان اور آخرت ہے دار جزا۔ دنیا ہے امتحان کا گھر اور آخرت ہے بدلہ کا گھر۔ دنیا کی تنگی اور فراخی یہ مقبول اور مردود ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جس کو مال پیسہ زیادہ مل گیا وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، جس کو دنیا کے اندر دولت کم ملی وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ ہاں، اللہ کے بہت سے نیک جو ہیں وہ تنگ دست ہوا کرتے تھے، بہت سے نیک تنگ دست ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی کے اندر مالدار تھے، جو غلام ہوا کرتے تھے مسلمان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا، لیکن آخری دم خلافت کے واقعات ان کے پڑھ کے دیکھو، جب 2 سال خلافت کے لیے گزارے تھے، کیسے ان کے اوپر غربت تھی، کیسے گھر تنگ تھا ان کا، اور ڈرتے تھے کہیں 1 روپیہ بھی بیت المال سے میں نے خرچ کر دیا، قیامت والے دن صدیق اکبر کو اس کا حساب دینا پڑے گا، پکڑ ہو جائے گی میری۔ اور آخری دم تک اللہ اکبر، جب وفات ہوئی، وفات سے پہلے وصیت کی کہ میری بیٹی جو میں اوپر چادریں لیا کرتا تھا، لپیٹا کرتا تھا، مجھے اسی کے اندر کفن دے دینا، اسی کے اندر مجھے لپیٹ دینا۔ وہ 2 چادریں تھیں بس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان آپ کے لیے ایک اچھی چادریں ہم منگوائیں گے، یمن سے چادریں منگوائیں گے، اس کے اندر آپ کو کفن دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ، وہ مدینہ کے کسی بیوہ عورت کے کام آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، وہ چادریں نہیں جو ہیں وہ مدینہ کے کسی بیوہ عورت کے کام آ جائیں گی، صدیق اکبر کو بس ان 2 چادروں کے اندر کفن دے دینا بس۔ اللہ اکبر، یہ لوگ تو ایسے زندگیاں گزار کے گئے ہیں، یوں ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اپنی رضا کا انعام دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ان کو انعام دیا تھا، آپ کی زندگی کے اندر کہ میں میرے پیغمبر میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ جب سرٹیفکیٹ مل بھی گیا کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ سے ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے، کہتے نہیں تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا نا، عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، اس کا حساب کیا جائے گا۔ کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا دل کے اندر، اللہ کا ڈر تھا یہ دل کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری گئی اوپر اس کے کوئی نشانی، یعنی فرمائشی معجزہ اس کے رب کی طرف سے،
ٹھیک ہے، یہ وہ پچھلی بات ہے، یعنی یہ کافر لوگ جو تھے نا، مشرک لوگ جو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جو ہم فرمائشی معجزہ طلب کر رہے ہیں، فرمائشی نشانی طلب کر رہے ہیں آپ کے اوپر، وہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ یعنی جو ہم فرمائش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کے اوپر نشانی اتاری جاتی؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب دو، قل میرے پیغمبر فرما دو، بے شک اللہ ہی گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ہدایت بھی طرف اسی کے ہے، من اناب اس انسان کو جو رجوع رکھتا ہے، اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو اپنی طرف سے، اس کو جو انسان رجوع رکھتا ہے، یعنی حق کی تلاش میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جو رجوع رکھتا ہے نا، ہدایت بھی کس کو ملتی ہے؟ اسی کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پیغمبر یہ آپ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں، میرے پیغمبر آج سے پہلے بھی بہت ساری نشانیاں اتاری گئی ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، بہت سارے معجزات اتارے گئے ہیں ان کے لیے، بہت سے نشانیاں یہ دیکھ چکے ہیں، بہت سے معجزات یہ دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ ان معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، لہٰذا نئی نشانیاں دکھا کر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو دیتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ بغیر معجزے کے بھی کسی کو ہدایت دینے کے اوپر قادر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، ان کو میں نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا ہے۔ یہ ایسے ضدی اور انادی ہیں کہ یہ لوگ پکے ہو چکے ہیں، حق کی تلاش ہی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر انابت ہی نہیں ہے، ان کا دل والا برتن سیدھا ہی نہیں ہے، میں نے ان کو ہدایت نہیں دینی۔ جب یہ آنا ہی نہیں چاہتے حق کی طرف، حق کی طلب کے اندر جب یہ آنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ان کو ہدایت دینے کا کیا فائدہ؟ ہاں میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جس کا دل والا برتن صاف ہو، سیدھا ہو، اس کو میں ہدایت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے، سبحان اللہ، یہ من انابہ پیچھے گزرا ہے نا ابھی پچھلی آیت میں، جو لوگ کیا رکھتے ہیں؟ انابت رکھتے ہیں، جن کا دل صاف ہے، جو حق کی تلاش کے اندر، حق کی جستجو کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اب یہ ان کی صفت کا بیان اللہ فرمائیں گے، اور غور کرنا، بڑی زبردست، بڑی پیاری آیت ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، مطمئن ہوتے ہیں دل ان کے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کے دلوں کو تسلی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے، اللہ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جو لوگ صدق دل سے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وہ اپنے دلوں کو تسلی محسوس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آرام پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، خبردار، یہ آگاہ کیا جا رہا ہے، حرف تاکید، خبردار، ساتھ یاد اللہ پاک کے دل مطمئن ہوتے ہیں، بس کہ اللہ کو یاد کرنے سے ہی لوگوں کے کیا ہوتے ہیں؟ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی خاصیت یہی ہے کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے۔ حقیقی دل وہی دل ہے جس سے اللہ کے ذکر کے ساتھ سکون مل جائے، جسے اللہ کے ذکر کے ساتھ جس کو تسلی مل جائے، حقیقی دل وہی کہلانے کا حقدار ہے۔ ہاں دنیا کے مال سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے پیسے سے، دنیا کے نشے سے دلوں کو سکون نہیں ملتا، اور نہیں ملتا، یاد رکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے کے اندر سکون ہے، ان کی موت بھی پیسے گنتے گنتے ہو جاتی ہے، راتوں کی نیند بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈر ہے، خوف ہے، کہیں کوئی ہمارا بینک اکاؤنٹ نہ خالی ہو جائے، ہر وقت خوف ان کے اوپر طاری ہے، حساب کتاب کے اندر لگے رہتے ہیں، رات کو سونا بھی ان کا حرام ہو چکا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جب ذکر کرتے ہیں وہ اپنے دل کو تسلی پاتے ہیں، آرام محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں وہ اپنے دل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آخر میں، آخری رکوع کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک ان فی خلق، زمین و آسمان کی پیدائش میں، آگے فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، راتوں کے اور دنوں کے آنے جانے میں، اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ عقل والے، اب اللہ فرما رہے عقل والے کون لوگ ہیں؟ جو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے کھڑے،
بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے بستروں پر لیٹے لیٹے، کروٹوں کے اوپر، دائیں کروٹ بدل رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سیدھا لیٹ رہے ہیں اللہ کا ذکر، بائیں کروٹ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کر رہے ہیں ہر وقت۔ جب وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر، پھر وہ اپنی زبان سے بول اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے تو نے کمزور پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، سب کچھ تو نے اچھا ہی پیدا کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، تو نے ہر چیز زبردست پیدا کی ہے، تو ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو آگ کے اندر داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، وہ تو رسوا ہو جائے گا، وہ تو ذلیل ہو جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا، ہم نے آواز سنی کہ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اگر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، ہمیں فوت بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر، نیکیوں کے ساتھ کرو، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اٹھانا قیامت والے دن۔ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا اللہ پاک تو ہمیں عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس کو رسوا نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے اپنے رسولوں سے اور ان کے متبعین سے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک ہے اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، آگے اللہ نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا مانگتے ہیں، ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ قبول کر۔ انی لا اضیع من عمل عامل، کہ میں عمل کرنے والوں کے عمل کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا یاد کرو۔ یہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، کروٹوں پر، بدلتے بدلتے وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے اور آخر تک یہ ساری دعا یاد کرو گے کہ نہیں؟ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے یہ شروع ہوتی ہے، آخری رکوع کے اندر آپ کو دعا مل جائے گی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لے کر ولا انک لا تخلف المیعاد تک یہ پوری 4-5 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ سارے دعا یاد کرو، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جس نے یہ دعا مانگی میں قبول کروں گا اس کی دعا، خود اللہ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فاستجاب لهم ربهم، اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دعائیں یاد کرو، یہ قرآنی دعائیں ضرور یاد کرو، خدا کے لیے میں سب کو کہتا ہوں۔ قرآن سورہ یوسف کی دعا کس کس نے یاد کی ہے بھائی؟ جی جزاک اللہ، ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 بندے بس، اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یہ دائیں طرف ہی 2 بندے، بائیں طرف کسی نے نہیں یاد کی، کہ اردو کے اندر ہی بس بڑی ہیں ہمارے لیے دعائیں۔ قرآن کی دعا کے اندر یاد رکھنا قبولیت کی زیادہ تاثیر ہے، قرآن کی دعا کے اندر قبولیت کی زیادہ تاثیر ہے، اور جو نبیوں کی زبان سے دعائیں نکلی ہوتی ہیں وہ تو قبولیت کی زیادہ تاثیر رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کیا ہے، قبول کیا ہے۔ یہ میں کل کو پھر پوچھوں گا، ٹھیک ہے، اور کل یہ نہ ہو کہ 2 کے ہاتھ کھڑے ہوں۔ پہلے میں نے پوچھا تھا کسی کا ہاتھ نہیں، آج 2 کے ہاتھ کھڑے ہوئے، کل کو پوری کلاس کے ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی میں نے یہ دعا شیئر کی ہوئی ہے، وہاں سے یاد کر لینا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ ہر کسی کو دعا یاد ہونی چاہیے۔ کرو گے کہ نہیں یاد یہ دعا؟ ہاں، پہلے یہ دعا یاد کر لو، سورۃ یوسف والی جو حضرت یوسف نے مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 1.5 لائن کی دعا، یہ سارے یاد کر لو، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل۔ ہم حساب کتاب اتنا ذہن میں رکھتے ہیں، کیا یہ ایک دعا نہیں ہم یاد کر سکتے؟ اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے ہے دعا۔ سمجھے؟ کل کو ہر کوئی دعا یاد کرے گا یا نہیں کرے گا یہ دعا؟ انشاءاللہ کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، کسی کی زبان سے نہیں کا لفظ نہ نکلے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جی آگے۔
اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو سکون ملتا ہے بس۔ اور یاد رکھنا یہی آیت بتاتی ہے کہ حقیقی دل وہی کہلانے کا حقدار ہے جس سے اللہ کے دل کو کیا ملتا، اللہ کے ذکر کو، کیا اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو کیا مل جائے، سکون مل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے اب جس کے دل کو سکون ملا سمجھو اس کے اندر اللہ بستا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس کے دل کو سکون ملا یاد رکھنا اس کا دل کہلانے کا حقدار ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں نہ ملا جس کے دل کو، وہ دل نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے۔ وہ دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ وہ اپنے بارے میں فکر کرے۔ نماز کے بعد ہے نا، عصر کے بعد، فجر کے بعد دعائیں ہیں، ذکر کرتے ہیں نا فجر کے بعد بیٹھ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اس طرح اب کس طرح بندہ جتنی مرضی تیز پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ان کی انگلیاں ایسے ایسے چل رہی ہوتی ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، مذاق بنایا ہوا ہے اللہ کے ذکر کو انہوں نے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ منہ پہ مارتے ہیں ایسا ذکر، یہ کوئی ذکر نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے انگلیاں چلانی، یہ عقل بھی نہیں مانتی ایسے کہ ایسے ایسے اتنی تیز ذکر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ذکر کے لانے کا حقدار۔ یہ کیا تیز و تیز جا رہا ہے کام، کیا وہ اپنے سر سے ہی اتار رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر تو نہیں کر رہا، وہ بس مذاق کر رہا ہے اوپر سے وہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، قیامت والے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اللہ کے دربار، روز محشر کے دن۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ذکر اللہ کا کیا کرو، اس کو سر سے نہ اتارا کرو فجر کے بعد۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر صرف فجر اور ظہر عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھو۔ دعا مانگ لیتا ہے امام، اس کے بعد آپ تسلی کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ کے یہ ذکر اذکار کیا کرو اللہ تعالیٰ کے، اور اس ذکر سے ہی اللہ کے اپنے دل کو تم سکون پا سکتے ہو، وگرنہ نہیں رکھا۔ کسی دنیا کے کسی کونے خطرے کے اندر چلے جاؤ، اللہ کو چھوڑو گے تم اپنے دل کو سکون نہیں پا سکو گے، اپنے دل کو تسلی نہیں دے سکتے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا پر فتن دور کے اندر اللہ کا ذکر مومن کے لیے غذا بنے گا، اللہ کا ذکر مومن کے لیے پر فتن دور کے اندر وہ کیا بن جائے گا؟ غذا بن جائے گا۔ اور ہماری زبانیں خالی ہیں آج اللہ کے ذکر سے، نہیں کرتے ہم اللہ کا ذکر۔ خوشی کے ساتھ کون کرتا ہے اللہ کا ذکر؟ یا تو ہم کر لیتے ہیں فجر کے بعد یا عصر کے بعد سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ تسبیح اپنے ہاتھ کے اندر رکھو، نہیں رکھتے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیح کس لیے دی ہے؟ یہ صرف ہاتھوں کی مضبوطی، کوئی چیز مضبوطی کے لیے پکڑنے کے لیے تو نہیں دی، یہ ذکر کے لیے بھی دی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ انگلیوں کے اوپر ذکر کرتا ہے قبر کے اندر یہ پورے روشن ہوں گے، اس کے یہ ہاتھوں کی انگلیاں اس کی کیا ہوں گی؟ روشنی کا کام دے گی۔ کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کے اوپر ہی لگ جایا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اپنے لیے مقرر کر لو بھائی میں نے سبحان اللہ کا ورد اتنا کرنا ہے، الحمدللہ کا ورد اتنا کرنا ہے، اللہ اکبر کا ورد میں نے دن کے اندر اتنا کرنا ہے، مقرر کر لو اپنے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی تسبیحات اپنے معمولات کو پورا رکھو، درود شریف پڑھو، اس کی بھی بڑی برکات ہیں، سمجھا؟ درود شریف کو مقرر کرو بھائی میں نے دن کے اندر اتنا درود پڑھنا ہے۔ اور آپ کو ایک فضیلت سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ جمعرات عصر سے جمعہ عصر تک 1000 بار درود شریف پڑھے نا، جمعرات عصر سے جمعہ عصر تک 1000 بار جو درود شریف پڑھ لے، اس کو اس وقت تک اللہ موت نہیں دیتا جب تک وہ دنیا کے اندر خواب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کا محل نہ دکھا دے۔ یہ برکات ہیں، سمجھ آئی؟ درود ابراہیمی پڑھو، یا وہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود شریف ہے جو نہیں پڑھ سکتا، لیکن افضل درود شریف ہے جو ہے درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ سمجھئے؟ بڑی برکات ہیں، خدا کی قسم بڑی برکات ہیں اس کی، اللہ کے ذکر کی بڑی برکات ہے۔ کر کے تو دیکھو، تمہارے دل کی ویرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن صرف میرے کہنے پہ، آج کیا دن ہے؟ بدھ کا دن ہے، مقرر کر لو آج اپنے اوپر
کہ ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر درود شریف ہم نے اتنا پڑھا. استغفار کی ضرور زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرو، استغفار کرنے کا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک ہفتہ کر کے دیکھ لو، اور تسلی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، تسلی کے ساتھ. یہ نہیں کہ باتیں بھی کر رہے ہیں، ادھر سے تسبیح بھی چل رہی ہے، موبائل بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، یہ نہیں. اکیلے بیٹھو، اکیلے بیٹھو، تنہائی کے اندر بیٹھو، کسی کمرے کے اندر یا مسجد کے اندر تنہائی میں بیٹھو، اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ تم نے ذکر کرنا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تم نے صرف اپنے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ اس وقت میں ہوں اور میرا رب میرے سامنے ہے. بس میری اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے، وہ میرے سامنے کھڑا ہے، میرا رب میرے سامنے، اور میں اس کے سامنے مجرموں کی طرح بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس کی پاکیاں بیان کر رہا ہوں. ایک ہفتہ صرف ایک وقت مقرر کر کے دیکھ لو، خدا کی قسم تمہارے دلوں نے نا سکون پایا اللہ کے ذکر سے. تم خود سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ مزہ رکھا ہے اللہ کے ذکر کے اندر ہی مزہ رکھا ہے. اگر زندگی ہے تو اللہ کے ذکر کے اندر ہی زندگی ہے. لیکن شرط میں نے جو بتائی ہے نا، شرط یہی ہے کہ تنہائی کے اندر بالکل دل کے اندر کوئی خیال نہ آنے پائے تمہارے، صرف ایک اللہ ہو اور صرف اور اس کے سامنے آپ، بس. ٹھیک ہے، ہم ذکر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آج کام دیتا؟ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں کسی سے اور ادھر ذکر بھی ہو رہا ہے. یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے. کسی وزیر اعظم سے بات کرنے جاؤ، کوئی تیسرا بیچ میں ٹانگ اڑائے، تمہیں کتنا غصہ لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں؟ انسان جوتا مارنے کے لیے تیار ہو جائے، بھائی ہم بات کر رہے ہیں تو کیوں بیچ میں آگے گھسا؟ جب اللہ سے انسان باتیں کر رہا ہو پھر کیوں ہم دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ذکر کو کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس طرح ایک ایک لفظ پہ ایک ایک دانہ گرے تسبیح کا. عمل ہوگا کہ نہیں انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہو. درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرو. درود شریف کی بھی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اور 10 گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے. اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک، اتنا فاصلہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ درود کی کثرت کرے گا نا، قیامت والے دن وہ میرے نزدیک کھڑا ہوگا، میرے پاس کھڑا ہوگا وہ قیامت والے دن. اتنی زیادہ سہولتیں ہیں ہمارے لیے، خدا کی قسم پہلی امتوں سے اتنی اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب پچھلی قوموں سے زیادہ ہم نہ شکرے نکلے کہ ہمارے لیے تو اتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ ایک ایک عمل کے اوپر اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن ہم اسے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دین کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اللہ کے ذکر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اب یہ ان کے لیے بشارت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، خوشحالی ہے واسطے ان کے. سبحان اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں خوشحالی ہے. خوشحالی سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مال پیسہ دولت سے نواز دے گا، نہیں. خوشحالی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے مصیبتیں ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، اور ان کا جو خاتمہ کرے گا وہ ایمان کے ساتھ کرے گا، اور ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ اپنی محبت کو بڑھاتا رہے گا. اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشحالی یہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بستی رہے. طوبی لہم، واسطے ان کے کیا ہے؟ خوشحالیاں ہیں. ٹھیک ہے، آگے وحسن مآب. اب یہ آخرت کا بیان ہے، اور آخرت میں بھی بڑا اچھا انجام ہے. حسن مآب، آخرت کا انجام بھی کیا ہے؟ بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن. یہ اب دلیل وحی ہے. 7 عقلی دلائل ہو گئے نا، اب یہ دلیل وحی ہے. پہلی دلیل وحی کیسے جی؟ اسی طرح ہم نے بھیجا کئی امتوں کو، اسی طرح ہم نے بھیجا جماعتوں میں. ٹھیک ہے، آپ کو بھیجا جماعت میں، فی امتن، ایک جماعت میں، قد خلت، تحقیق گزر چکے اس سے پہلے بھی کئی جماعتیں. ٹھیک ہے، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. ہاں، تاکہ کیوں بھیجا آپ کو؟ تاکہ آپ پڑھیں اوپر ان کے وہ کتاب جو ہم نے وحی کی طرف آپ کے. وہم یکفرون، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، مگر وہم یکفرون،
وہ ناشکری کرتے ہیں کس کی؟ رحمان کی، بالرحمن، رحمان کی ناشکری کرتے ہیں۔ اب سمجھے جی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میرے پیغمبر، ہم نے پہلے پیغمبروں کو ان کی امتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے نا، ہم نے آپ کو بھی ایک جماعت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں بھیجا؟ آپ وہ چیزیں ان کو پڑھ کے سنائیں جو میں نے آپ کی طرف کیا کی ہیں، وہی کی ہیں، قرآن پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو وہی بتائیں، ان کو جو میں نے آپ کی طرف جو پیغام بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جو میں نے آپ کی طرف وہی کی ہے نا، یہ نعمت ہے، یہ قرآن ان کے لیے، اور یہ اس نعمت کی قدر کریں، شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بھٹکے ہوئے تھے ہم، ٹھیک ہے، اللہ سے دور تھے ہم، لیکن یہ قرآن آیا، یہ قرآن اللہ سے قریب ہونے کا ہمارے لیے ذریعہ بن گیا۔ وہ اس نعمت کی قدر کریں کہ ان کو بھولا ہوا سبق میں نے یاد دلا دیا، وہ اس کی قدر کریں، اس کا شکر گزاری کریں۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، انہوں نے کیا کی؟ ناشکری کی رحمان کی۔ یہ میں نے کیوں کہا اس نعمت کی قدر کریں؟ کیونکہ رحمان اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے، رحمان کا مطلب ہے مہربانی کرنے والا، اور اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور اس کی قدر کس طرح ہوگی؟ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو عمل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو چاہیے تو یہ تھا، ان کافروں بدبختوں کو، یہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اس قرآن کو پڑھتے، اس کو مانتے، لیکن انہوں نے ناقدری کی۔ لیکن قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، میرے پیغمبر آپ فرما دو وہی میرا رب ہے، پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر صرف وہی۔ یہ ہے وہی، اللہ فرما رہے یہ ہے جو ہم نے وہی کی تھی آپ کی طرف، یہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں۔ یہ توحید ان کے لیے نعمت تھی، اس کی قدر کریں، اس کی شکر گزاری کریں، لیکن ان ظالموں نے نہ قدری کی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت و الیہ متاب، ہاں، اوپر میں اس کے بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف کیا کرتا ہوں؟ رجوع کرتا ہوں، میرا رجوع اسی کی طرف ہے، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اب یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ، یہ کفار لوگ آپ سے فرمائشی معجزات کو طلب کرتے ہیں کہ فلانا معجزہ، فلانا معجزہ، فلانا معجزہ۔ اللہ نے اس کے اوپر یہ آیت اتاری کہ میرے پیغمبر، یہ کفار کی ضد اور عناد اس حد تک پہنچ چکی ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے اگر زمین کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اس قرآن کے ذریعے مردے بھی ان سے کلام کرنے لگ جائیں نا، تب بھی یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، دیکھو ترجمہ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک قرآن ہٹا دیے جائیں ساتھ اس کے پہاڑ، الجبال کا مطلب پہاڑ، اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور ٹکڑے ہوئے ساتھ اس قرآن کے زمین، او کلم بہ الموتى، یا کلام کرائے جائیں ساتھ اس کے مردے، ٹھیک ہے، مردے بھی کلام کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون محذوف ہے، مفسرین فرماتے ہیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بل اللہ الامر جميعا، بلکہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے سارا معاملہ۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ معجزات، یہ موثر حقیقی نہیں ہے کہ ان معجزات کو ہی دیکھ کے یہ ایمان لائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حقیقی جو ہدایت کا ضابطہ ہے نا، ہدایت دینے والا کا، ہدایت دینے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وگرنہ مشرکین معجزات کو دیکھتے تھے بدبخت، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ فرما رہے یہ موثر حقیقی نہیں، یہ معجزات تاثیر پیدا کرنے والے نہیں ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے ان کو دیکھ کے۔ ہاں، تاثیر جو پیدا کروں گا، ہدایت دینے کا جو قبضہ ہے، جو اختیار ہے، وہ صرف میرے پاس ہے، سارے معاملے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، کیا پس نہیں جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے؟ یہی اسی کا ترجمہ یا علموں سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے یہ کہ اگر اللہ چاہے لہدی الناس، تو البتہ ہدایت دے دے لوگوں کو، جميعا، سب کے سب لوگوں کو۔ ایمان والوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو سارے لوگوں کو کیا دے دے؟ ہدایت دے دے، لیکن اس نے اس طرح نہیں کیا۔ اس سے امتحان کی حکمت کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ اللہ نے تو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا، کون میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبوراً کسی کو ایمان لانے کے اوپر مجبور نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔
ہاں ہمیشہ، ہاں یعنی یہ معجزہ دیکھ کے نہیں مانیں گے بلکہ جوتے سے مانیں گے، یہ معجزات سے نہیں مانیں گے، یہ لاتوں سے مانیں گے، جوتے سے مانیں گے۔ ولا یزال الذین، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، پہنچتا رہے گا ان کو بسبب ان اعمال بد کے جو وہ کرتے ہیں، جو انہوں نے کیے، قاریۃ مصیبت، ان کے اعمال بد کے بسبب ان کو کیا پہنچے گی؟ مصیبت پہنچے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گا قریب ان کے گھروں سے۔ کیا اترے گا؟ کوئی مصیبت اترے گی اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، ایمان والوں فکر نہ کرو، ان کافروں کے ان اعمال بد کی وجہ سے ان کے اوپر روز بروز کوئی مصیبت اترے گی، یا ان کے گھر کے قریب ہی کوئی ایسی آفت اور مصیبت اترے جائے گی کہ جن کو دیکھ کر یہ لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ یعنی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کے گھر پہ بھی آفت اتر جاتی ہے، اگر گھر پہ نہیں، اس کے گھر کے نزدیک ہی کوئی ایسی اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کر دیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ فکر نہ کریں۔ چنانچہ یہ مشرکین جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے آئے، کبھی ان کے اوپر قحط نازل ہو جاتا، کبھی کوئی مصیبت ٹپکتی، کبھی کوئی مصیبت۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے نا، کفار کے دل ہمیشہ مسلمانوں کے خوف سے لرزاں رہتے تھے کہ اب آتے ہیں مسلمان، اب آتے ہیں مسلمان، اب آتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے، کفار مکہ کے اندر ہلچل مچ گئی تھی کہ کیا بنے گا اب ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ سکون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رہنے دیا تھا۔ آگے دیکھیں گے، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ کہ ان کے گھروں کے اوپر مصیبتیں اترتی رہیں گی، ان کے گھروں کے قریب مصیبتیں اترتی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ کہ اسلام تمام دینوں پر کیا آئے گا؟ غالب آ جائے گا۔ جس اللہ پاک نے وہ وعدہ کر رکھا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتے وعدے کا، اللہ وعدے کے پکے ہیں۔ ٹھیک، آگے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُمْ، اور البتہ تحقیق مسخری کی گئی ساتھ کئی رسولوں کے آپ سے پہلے، پس میں نے ڈھیل دی واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے پیغمبر یہ کفار مشرکین آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کے ساتھ کافروں نے مسخریاں کی، پھر میں نے بھی ان کو ڈھیل دی، مہلت دی، کر لو میرے پیغمبروں کا جتنا مذاق کرنا ہے کر لو۔ پھر جب وہ ضدی ہو گئے، پکے انادی ہو گئے، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، ثم اخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پس کیسی تھی سزا میری، اللہ اکبر، کیسی تھی میری سزا۔ پھر کسی کے اوپر سیلاب کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، کسی کے اوپر آگ کا عذاب، کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب، کسی کے اوپر زلزلے کا عذاب، کسی کے اوپر طوفان برپا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسی تھی سزا میری۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول۔ اب یہ 8ویں دلیل عقلی ہے جی، آیا پس وہ ذات جو محافظ ہے، ہوا قائم، جو کیا ہے؟ محافظ، قائم رہنے والی، علی کل نفس، اوپر ہر نفس کے، بما کا سبت، بسبب، ساتھ ان کے اعمال کے جو انہوں نے کیے، بسبب ان کے اعمال کے جو اس نے کیا، اس نفس نے جو اعمال کیا، اللہ اس کے اوپر کیا ہے؟ نگران ہے، محافظ ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس کے باوجود بنا لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، یعنی اللہ ہر نفس کے عمل کے اوپر محافظ ہے، نگران ہے، عالم الغیب اللہ، حاضر ناظر اللہ، ہر نفس کے اعمال کا محاسبہ کرنے والے اللہ، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، یعنی وہ بے بس عاجز میری مخلوق کو میری صفات کے اندر، ذات کے اندر کیا کر دیا ہے؟ شریک کر دیا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا قل سموہم، میرے پیغمبر فرما دو، نام لو ان کے، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے نا، ان کے کیا لو؟ نام لو ان کے۔ نام لینے سے مراد ان کے کمالات کو بیان کرو، ان کے کمالات کو کیا کرو؟ بیان کرو، کہ ہم بھی دیکھیں آیا ان کے اندر کوئی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے آگے سجدہ کیا جائے، ان کے نام کی نظر نیاز دی جائے، ان کے کمال تو کوئی بیان کرو۔ میرے والد محترم جب کسی سے ایسا بحث جھگڑا ہو جائے نا، پتہ کیا فرماتے ہیں کہ تجھے بابے نے دیا کیا ہے؟ تو جس بابے کی نظر و نیاز دیتا ہے، تجھے کان دیے، تجھے آنکھ دی، تجھے زبان دی، تجھے ہونٹ دیے ہیں، تو کوئی تو چیز ان کا نام لے، تجھے بابا جی نے دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تجھے بال دیے، وجود کا ایک بال بھی دیے، تجھے دیا کیا ہے؟ تو نام لے اس کا،
یہی اللہ نے فرمایا قل سم، ان کا نام تو لو، ان کے کمالات کو تو بیان کرو، تم کیا دیا ہے تمہیں، ٹھیک ہے. آ جا کے وہ وہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بابا جی نے انسان بنا دیا ہے، اچھا انسان بنایا ہے، اچھا انسان بنایا ہے، تجھے اللہ سے توڑ کے تجھے اپنے قبر کے اوپر سجدہ، نماز سے بھی دور، روزے سے بھی دور، عرس قوالیاں میلے چل رہے ہیں، اچھا تو انسان بنا ہے. انسان نہیں بنا تو جنگل کے خنازیر سے بھی بدتر ہو چکا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کو جو چھوڑتا ہے، انسان جب ترقی کرتا ہے نا، جبرائیل بھی اس کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شاید میرا اشارہ کوئی سمجھا ہو. جبرائیل بھی اس کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب یہ گرتا ہے جنگل کے خنازیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، انما المشرکون نجس. مشرک، شرک کرنے والے کیا ہیں؟ غلاظت ہیں، گندے ہیں، گندے. اور اللہ کے نزدیک تھوڑے گندے نہیں، بہت گندے. ہماری سوچ بھی جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی زیادہ گندے. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی، نام لو ان کے. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، ام تنبئونہ، یا تم خبریں دیتے ہو تم اللہ کو ساتھ ان چیزوں کے جو نہیں جانتا وہ زمین میں. ام بظاہر من القول، ہاں، یا ساتھ ظاہری بات کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کیا تم خبریں دیتے ہو اللہ کو ایسی بات کی خبریں جو اللہ بھی نہیں جانتا؟ یعنی اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا نا زمین میں، اللہ کو پتا ہوتا. اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس کا اگر وجود ہو اللہ کو بھی پتا ہو. تم تو اللہ کو ایسی چیزوں کی خبریں دے رہے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ام بظاہر من القول، یا تم ایسے ہی بس باتیں کر رہے ہو، سرسری باتیں کر رہے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے آگے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ مزین کر دیا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ان کے مکر کو، ان کے کس کو؟ مکر کو، ٹھیک ہے. یعنی مغالطے کی باتیں، مغالطے کی باتیں. یعنی اس بابا جی کی نظر و نیاز دو گے تمہاری رزق کے اندر اضافہ ہوگا، اس کے نام کے سجدے کرو گے یہ ہوگا، فلانے روزی کے اندر. یہ مغالطے ہیں یہ ساری، ان کے مکر کو. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیے گئے سیدھے رستے سے، توحید سے یہ روک دیے گئے انہی باتوں کی وجہ سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وہی بات آ گئی. اور وہ جسے اللہ گمراہ کر دے بوجہ اس کی ضد کے، اللہ جسے گمراہ، فما لہ من ہاد، پس نہیں واسطے اس کے کوئی راہ بتانے والا، ٹھیک ہے. آگے لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، واسطے ان کے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں بھی، تخویف دنیاوی اخروی دونوں. ان کے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں. کیا عذاب ہوگا؟ قتل، قید، امراض، مصیبتیں. دنیا کی زندگی میں بھی قتل ہوں گے نا، مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوں گے، امراض، مصیبتیں ان کے اوپر دنیا کی زندگی میں. لیکن وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، البتہ آخرت کا عذاب تو کیا ہوگا؟ سخت ہوگا. کیوں ہوگا؟ وہ شدید بھی ہوگا، وہ مدید بھی ہوگا، وہ دائم بھی ہوگا. شدید سخت، مدید لمبا، دائم ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اس وجہ سے وہ آخرت کا عذاب سخت ہوگا. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے اللہ سے کوئی بچانے والا. مثل الجنت التی وعید المتقون، اب بشارت ہے یہ حال جنت کا وہ جو وعدہ دیے گئے بچنے والے شرک و کفر سے. اللہ نے فرمایا جو موحد بندے میرے بچے تھے نا، شرک و کفر سے بچے تھے، اس جو ان کو جنت ملے گی نا، جو میں نے وعدہ کیا تھا جنت دینا، اس جنت کا حال کیا ہوگا؟ تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ٹھیک، ان کے مکانوں کے نیچے سے، ان کے باغوں کے نیچے سے کیا چلتی ہوں گی؟ نہریں چلتی ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہوا اس جنت کا حال، اکلھا دائم وظلھا، سبحان اللہ، پھل اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہاں تو پھل کا موسم آتا ہے نا درخت کے اوپر، جب موسم جاتا ہے وہ پھل بھی گرنے سڑنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج انسانوں کو عقل اللہ نے زیادہ دے دیا، پھل کو اتار کے اس کو دوائی لگا کے اگلے سال کے لیے بھی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جنت کے پھل تر و تازہ، ٹھیک ہے، پھل اس کے دائمن ہمیشہ کے لیے، وظلھا، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے. اشکال ہے جنت کے اندر تو بھئی سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، پھر سایہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ولا شمس ولا زمہریرا لا یرون شمس ولا زمہریرا، جنت کے اندر نہ گرمی کی شدت ہوگی، نہ ٹھنڈ ہوگی، نہ سورج کو دیکھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، معتدل موسم ہوگا. تو اس کا جواب یہ عقل کے معیار کے اوپر جو لوگ پرکھتے ہیں نا ایسی چیزیں وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، وگرنہ
جو اللہ سورج کے ساتھ سایہ بنانے کے اوپر قادر ہے نا، وہ اللہ سورج کے بغیر بھی سایہ بنانے کے اوپر قادر ہے۔ یہی اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ معتدل موسم ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ نتیجہ ان لوگوں کا جو بچتے رہے شرک و کفر سے۔ وعقبی الکافرین النار، اور نتیجہ کافروں کا آگ ہوگا۔ بس نیک لوگوں کا نتیجہ جنت، برے لوگوں کا نتیجہ آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ ہوگا۔ جزاک اللہ جی۔ کل انشاءاللہ سورت کا اختتام ہوگا اللہ انشاءاللہ۔